ہلاکت ڈالنے والی چیز ہے۔ فرمایا کسی جان کا جس کو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ اس کا قتل کرنا بھی ہے، کسی جان کا قتل یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ہلاکت میں ڈالنے والی چیز۔ اور فرمایا کہ سود کا کھانا یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے، اور یتیم کا مال کھانا۔ اور پھر فرمایا کہ جنگ سے بھاگنا، دشمن کے سامنے مقابلہ ہو جنگ سے بھاگ آئے، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اور ایسی عورت جو پاک دامن ہو اور اس پاک دامن پر جو ہے ذرا کی تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے، امام بخاری رحمہ نے بیان کیا ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر جو ہے لعنت فرمائی۔ آپ نے جو ہے فرمایا کہ 73 جو ہے ایک حدیث 73 جو ہے گناہ ہے سود کے، اور ان میں سب سے کم گناہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سود کی کس قدر جو ہے لعنت اور اس کی تباہ کاری اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن سود کا کھانا، فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک 33 مرتبہ زنا کرنے سے برا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سود خواری جو ہے اس کی کس قدر تباہ کاری سرکار نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت کا بابا آپ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے سود کا کھانا اتنا بھاری ہے کہ 33 مرتبہ گناہ کرنے زنا کا، یہ اس سے بھی ہے بھاری ہے۔ اور اسی طرح متعدد احادیث جو ہیں اس سلسلے میں موجود ہیں جن میں سود کی تباہ کاری بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کو جو ہے دیکھا کہ ایک قوم وہ پیڑ اتنے بڑے تھے جس طرح کی کمرہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر سانپ ہے، وہ چل پھر رہے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے کون لوگ ہیں، تو دیکھا کہ ایک گھوڑا آتا ہے اور وہ ان کو روک کر چلا جاتا ہے، تو یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خوار لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں کوئی بھی ایسا شخص جو ہے باقی نہیں رہے گا جس کو سود کا غبار نہ پہنچ جائے، دھواں نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خوری کی وجہ سے میری امت پر جو ہے میں مسخ کا جو ہے خوف رکھتا ہوں، کیونکہ شکلیں خنزیر اور بندر
جو ہے حلال سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سود کے حوالے سے جو ہے مختلف جو ہے یہ پورا ہمارا نظام جو ہے یہ پورا نظام سودی نظام ہے، اور اسی پر ہماری معیشت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم کئی معاملات میں جو ہے اپنے معاملات میں سود کے معاملات کو چلا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول سے خوف نہیں کرتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں عام طور پر جو ہے اب رہن کا مسئلہ ہے۔ اب رہن پر جو ہے لوگ جو ہے دکانیں لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، زمین لیتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے مکانات وغیرہ جو ہے کرایہ نہ دینا پڑے۔ اب 5 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی جو ہے وہ دے دیا۔ اب یہ 5-10 لاکھ یا جتنی بھی رقم جو ہے وہ دے دی، اور کہا کہ میں یہ پیسے لے لوں گا 1 سال تک 2 سال تک، جتنا وہ مکان یا دکان جو ہے وہ رہن پر استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس کا کرایہ نہیں دیتے۔ اب یہ جو ہے کرایہ نہ دینا اور یا زمین لینی، زمین کو جو ہے 1 ایکڑ 2 ایکڑ جتنی بھی زمین لے لی، اور جسے کہنے پر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے سارے کے سارے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کبھی یا مکان کا جو کرایہ ہے وہ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا کر، دکان کی کرایے سے فائدہ اٹھا کر، تو اب یہ سارا کا سارا سود ہے۔ اب یہ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے پگڑی کا مسئلہ ہے، پگڑی پر ہم دکان لیتے ہیں، مکان پگڑی پر لیتے ہیں۔ اب پگڑی پر جو ہے مکان لینا جو ہے یہ بھی ایک سود کی قسم ہے، اور یہ عام ہے ہمارے تاجر برادری کے اندر، جبکہ اس کا حل جو ہے ہمارے علماء نے اس سے بچنے کے لیے یہ پیش فرمایا ہے کہ اگر دکان یا مکان آپ جو ہے دے دیا پگڑی پر، تو پگڑی جو ہے آپ اس طرح کریں کہ آپ زمین کے حوالے سے کہیں کہ میں اس کی زمین آپ کو جو ہے 1 لاکھ 5 لاکھ کی کرایہ دوں، اور جو عمارت ہے اس کا ماہانہ کرایہ جو ہے